बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं फैसल। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है, लोग गवाह हैं, किताबें गवाह हैं, अखबारात गवाह हैं कि जब भी गोरी चमड़ी वालों ने ईमान की ताकत रखने वालों के साथ टक्कर ली है, हमेशा उनको मुँह खानी पड़ी है। मेरे पीछे आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, 3 किरदार हैं, 3 कहानियाँ हैं और 3 इनके मेजर फैक्ट हैं। एक जो सबसे तीसरे नंबर वाली तस्वीर में, उसमें आप देख सकते हैं जो शख्स घोड़े के ऊपर सवार है, इस शख्स का नाम है डॉक्टर विलियम ब्रैडन। ये तस्वीर है 1842 की, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, यानी कि 1839 से लेकर 1842 के दरमियान जो जंग लड़ी गई ब्रिटिश अम्पायर और अफ़गानिस्तान या एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान के दरमियान, जिसमें अफ़गानी फाते रहे। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खाया हुआ शख्स अपने मंजिल की जानब वापस लौट रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वापस कैसे लौट रहा है, जबकि जंग हुई है और जंग भी जीते हैं अफ़गानी। तो अफ़गानियों ने इनको क्यों ज़िंदा छोड़ा? अफ़गानियों ने इस एक शख्स को, डॉक्टर विलियम को, इसलिए ज़िंदा छोड़ा था ताकि अपने आकाओं को, अपने सूरमाओं को ले जाके पैगाम दे कि आपकी फ़ौज हमसे लड़ने के लिए बहुत कम है, और बंदे भेजो, और लोगों को भेजो। आपको याद होगा आज से चंद माह पहले अफ़गानिस्तान के तालिबान ने एक बयान जारी किया था कि अगर अमेरिका चाहता है हमसे लड़ना तो हम 20 साल और लड़ने के लिए तैयार हैं। ये वो जज्बा है, ये वो जोश है, ये वो जहाद का लुत्फ़ है जो आम शख्स, जो आम बंदा और जो दुनिया नहीं इसको समझ सकती और ना ही लोग इसको समझ सके हैं। दूसरी तस्वीर के अंदर बोरिस ग्रोमोव, ये है रशियन कमांडर की, 1989 के अंदर जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई अफ़गानियों के हाथों। ये वो आखिरी शख्स था जो अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकला था। और अब उसी कहानी को, यानी कि 1839 से शुरू होने वाली कहानी 2021 को आके, 31 अगस्त 2021 में आके इख्तिताम पजीर होती है। ये अब जो तीसरे नंबर वाली तस्वीर है, इसमें है क्रिस डॉनहाउ, जो 31 अगस्त रात को, यानी कि 2021 को अफ़गानिस्तान को छोड़ के, भाग के निकल रहा है, शिकस्त खा के। आपको पता है जंग जो होती है, जंग 2 फ़रीकों के दरमियान होती है, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। हारने वाले को उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी भागने वाले को होती है। और अमेरिका यहाँ से जंग हारा नहीं है, वो यहाँ से भागा है, तुम दबा के भागा है। और पीछे क्या छोड़ गया है? एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो हमारा आज का असल टॉपिक है, वो ये है कि अमेरिका क्या चीज़ें छोड़ गया है, कितनी मालियत के हथियार छोड़ गया है, कितनी मालियत की गाड़ियाँ छोड़ गया है, और टोटल जो चीज़ें वो यहाँ पे छोड़ के गया है अफ़गानियों के लिए, उसकी हम अफ़गान तालिबान के लिए, उसकी रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। बड़ी डिस्क्रिप्टिव है, बड़ी वाज़ेह है, बाकायदा रिसर्च के साथ हमने इसको बनाया है, इसको कंपाइल किया और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उससे पहले तालिबान का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि अगर एशिया में या इस खित्ते में बढ़ती हुई जो सबसे बड़ी फ़ौज है वो अफ़गान तालिबान की फ़ौज है। कैसे? ये कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखते हैं, तो फिर आप लोगों ने इसका फ़ैसला करना। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 83 बिलियन अमरीकी डॉलर की जो सरमायाकारी वो अमरीकियों ने की थी अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी कि सिर्फ वेपन्स, इतने उन्होंने रिजर्व बनाए थे इतने पैसों के। अभी इतनी बड़ी रकम है 83 बिलियन डॉलर कि एक आम मुल्क, यानी कि पाकिस्तान या इंडिया चाहे तो अपने आप की जो दिफाई नुक्ता नज़र है उसको बहुत स्टेबल कर सकता है। ये इतनी बड़ी रकम बनती है। अच्छा, यहाँ पे शुरू करते हैं एक मेन चीज़ से, वो है हमवी। ये एक ख़ास किस्म का एक ट्रक होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, यानी कि दूर से अगर कोई गोली इसको हिट करे तो इसको इतना नुकसान नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको बनाया था 1983 में, यानी कि 1983 में ही बनने वाली हमवी ट्रक किस्म की एक गाड़ी है। और इसकी तकरीबन जो मालियत है वो 2,51,906 अमरीकी डॉलर 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक थी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 55 माइल पर आवर या 89 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये दौड़ती है। और अब इनकी जो तादाद है वो अफ़गान तालिबान के पास है 22,174 जो अमेरिकन छोड़ के भागे हैं अफ़गानिस्तान में।
اس کے بعد M117 یہ بھی ایک بلٹ پروف گاڑی ہے اور یہ بم پروف بھی ہے. یہ تقریباً 634 گاڑیاں امریکہ چھوڑ کے بھاگا ہے افغانستان میں. یہ سیکورٹی وہیکل ہے, بڑی خاص قسم کی ہے. اس کو افغانستان کی وار میں US نے استعمال کیا, عراقی وار میں استعمال کیا, اس کو کولمبیا کی وار میں بھی استعمال کیا گیا اور سیرین کے ساتھ بھی جنگ میں اس کو استعمال کیا گیا تھا. 50 مائل پر آر اس کی سپیڈ ہے, یا اگر آپ یوں کہیں کہ 101 کلومیٹر پر آر اس کی سپیڈ ہے, یعنی کہ یہ 475 کلومیٹر یا 475 مائل کرتی ہے جب اس کی سپیڈ ہوتی ہے 50 مائل پر آر. اس کے بعد میکس پرو نامی ایک یہ کیبن ہے, 4x4 کیبن, اور یہ مائن پروف وہیکل ہوتی ہے. کیبن ٹائپ ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی مائن پروف ہے, اور یہ بہت اسپیشل قسم کی گاڑی ہوتی ہے. اس کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں. سینسر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے آؤٹ سائڈ باہر کیا ہو رہا ہے, اور انٹرنل اسٹرکچر کو بھی یہ آگاہ رکھتی ہے, آپ کو بتاتی رہتی ہے وقفے سے کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں اور کس طرح سچویشن موو ہو رہی ہے. اس کے اوپر آپ چاہے بم ماریں چاہے گولی ماریں, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور یہ تقریباً 155 گاڑیاں ہیں جو امریکہ چھوڑ گیا ہے افغانستان کے اندر طالبان کے لیے. اس کو افغانستان میں استعمال کیا گیا, عراق میں, اور سیرین کے ساتھ اس کو یہ سیریا میں استعمال کیا گیا. اس کے بعد M113 ہے, یہ عام پرسن کیریئر ہے. کیریئر ہوتا ہے یہ, یعنی کہ ایک ہے تو گاڑی, لیکن اس گاڑی کے نیچے ٹینک جیسے چین لگا ہوا ہے, آپ اس کو ٹینک ہی بول سکتے ہیں. یہ تقریباً 169 ہے, اور اس میں بھی خاص قسم کے سینسر لگائے گئے ہوتے ہیں. یہ 1960 میں بنایا گیا تھا, اور اس وقت سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی کہ امریکہ نے اس کو بنایا تھا, اور اس میں تقریباً 11 سے لے کے 15 مسافر اس کے اندر یا فوجی اس میں بیٹھ سکتے ہیں. 66.6 کلومیٹر اس کی سپیڈ ہے پر آر اس کے حساب سے. اس کو ویتنام کی جنگ میں استعمال کیا گیا ہے. اس کو کولمبین کے ساتھ یعنی کولمبین سول وار میں اس کو استعمال کیا گیا تھا. 6 ڈے وار میں اس کو استعمال کیا گیا, اور یہاں تک کہ اس کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی استعمال کیا گیا جو 1965 میں اور 1971 میں لڑی گئی. اس کے علاوہ لیبنیز کی وار میں اور بے شمار جنگوں میں اس ایکوپمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے. اب جو ڈبل کیبن پک اپس ہیں وہ تقریباً 42,000 امریکی چھوڑ کے بھاگے ہیں افغانستان میں طالبان کے لیے. اور ٹرک جو ہیں یہ بڑی خاص قسم کے ٹرک ہوتے ہیں, جس طرح کا مرضی موسم ہو, جس طرح کا مرضی انوائرمنٹ ہو, ریتلا علاقہ ہو, مٹی ہو, کچی سڑک ہو, یا جس طرح کا مرضی ہو, اس ٹرک کے آپ اس کو ایک تو اپنے جو ہتھیار وغیرہ اس کو لے کے جانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ایز اے کیریئر, اور دوسرا یہ آرمی پرسنس کو بڑی فاسٹ بڑی تیزی سے موو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن کے یعنی کہ ذرائع تھے, مواصلات, ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے ریڈیو سیٹس, وہ تقریباً 1,62,043 ریڈیو سیٹس امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا ہے. نائٹ ویژن گوگلس, یہ بہت امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہوتا ہے. یہ ہیلمٹ کے ساتھ نصب ہوتی ہے, اور اس میں آپ رات کی تاریکی میں بھی اس کو آپ اچھی طرح سے کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہی بڑی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے امریکن کو بہت فائدہ ہوا تھا, جس وجہ سے افغانستان میں طالبان کا نقصان ہوا ہے. یہ تقریباً کو 16,035 ہیں جو وہ ہیلمٹ کے ساتھ یہ نائٹ ویژن گوگل چھوڑ گئے ہیں. اس کے علاوہ گنز ہیں جن میں ازالٹ رائفلز ہیں, M4 ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں. تقریباً 3,58,530 ان کی تعداد ہے. ہینڈ پسٹل, بہت زبردست پسٹل ہوتا ہے یہ, 1,26,295 ان کی تعداد ہے. اور مشین گنز, بڑی ہیوی مشین گن ہوتی ہے, اور اس کو بڑی جو آپریشنز ہیں وہاں پہ اس کو استعمال, بڑی جدید مشین ہے اور آٹو مشین ہے. یہ تقریباً 64,363 ان کی تعداد ہے جو وہاں پہ امریکہ چھوڑ گیا ہے. آلٹرنیٹلی اگر بات کریں یعنی کہ توپ خانے کی, تو وہ 176 ہیں جو وہاں پہ امریکہ چھوڑ گیا ہے. US یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس کو بنایا تھا 1994, اور اس کی جو لاگت ہے وہ تقریباً $700 امریکی بنتی ہے. اس کے اندر 1 منٹ میں آپ 700 سے لے کے 950 راؤنڈ فائر کر سکتے ہیں. اس کی جو رینج ہے وہ 500 مائل ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہیلی کاپٹر کی. MI-17 بڑا زبردست ایک ہیلی کاپٹر ہے جو تقریباً پاکستان بھی اس کو استعمال کرتا ہے, انڈیا بھی اس کو استعمال کرتا ہے. یہ 33 ہیلی کاپٹر ہیں جو اس وقت افغانستان میں افغان طالبان کے پاس موجود ہیں. اور یہ میڈ ان رشیا ہے, رشیا کا بنایا ہوا ہے, 1975 میں بنایا گیا تھا, اور اس وقت تقریباً یہ 60 سے زیادہ ممالک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد UH-60 بلیک ہاک
ان کی تعداد تقریباً 33 ہے۔ 17 اکتوبر 1974 کو بننے والا یہ طیارہ، یہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، یہ بہت جاندار، بہت پائیدار ہے۔ اس کو امریکہ نے بنایا تھا، میڈ ان امریکہ ہے۔ اس کو جاپان کے لیے استعمال کیا گیا، کولمبین اور کوریا، ان سارے ممالک کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد MD-530، اس کی تعداد تقریباً ہے 43۔ اور اس کے بعد MD یعنی کہ میکڈونلڈ ڈاگلس لائٹ ملٹی رول یہ ہوتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس کو بنایا ہے۔ 1976 کے اندر یہ بنایا گیا تھا۔ کوریا، افغان وار اور عراقی اسرائیلی وار کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایئر کرافٹ C-130 جو بہت امپورٹنٹ ہے اور دنیا کی ہر آرمی اس کو استعمال کرتی ہے۔ چائنا کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں کافی زیادہ تعداد میں آپ آرمی پرسن کو بٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اٹیک ہیلی کاپٹرز کی، یعنی کہ اٹیک ایئر کرافٹ کی۔ AC-208 اور سیسنا 208 یہ بھی ان کے پاس ہیں۔ سیسنا AC-208 اور یہ تقریباً 28 ایک ہے اور 10 ایک، تقریباً 38 ٹوٹل ہیں جو یہاں پہ امریکہ چھوڑ کے بھاگا ہے۔ اور اگر ہم اس کو بتائیں، یہ 314 ہے، یعنی کہ 314 سپر ٹیکنو، یہ تقریباً 23 ہیں۔ اور ٹوٹل ایئر کرافٹ جو امریکہ یہاں پہ چھوڑ کے بھاگا ہے وہ تقریباً 60 بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، یعنی کہ کٹس ہو گئی، بوٹ ہو گئے پہننے کے لیے، اس کے علاوہ اور اکوپمنٹس ہیں اور اسپیشل قسم کی ایک ٹائپس ہوتی ہیں، ہاتھوں میں پہننے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار تعداد میں جو چیزیں امریکہ وہاں پہ چھوڑ کے